ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى في مقام آخر فانكحوا ما طاب لكم من النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لوں گے۔ نکاح کی مجلس ہے۔ نوشا بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے نکاح میں کثیر تعداد میں حضرات علماء کرام تشریف لائے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حضرات علماء کرام کی آمد کے صدقے اس نکاح کو قبول فرمائے، محبتیں عطا فرمائے۔ دوستو، نکاح کی مجلس میں تھوڑی دیر نکاح کے عنوان پر بات کرنا آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کا عنوان بڑا لمبا اور چوڑا عنوان ہے۔ 10-15 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے اس میں اس عنوان کا حق ادا نہیں ہوگا۔ کم سے کم 4-5 گھنٹے تو تفصیل کے ساتھ اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ چاہوں تو میں بات کر سکتا ہوں، لیکن ڈر ہے کہ نوشا ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ کافی دنوں کے بعد آج کا دن انتظار کے بعد ان کو ملا ہے، اور انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کا موقع ہے۔ کباب میں ہڈی کی طرح میں حائل ہونا نہیں چاہتا۔ 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں، نوشا کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں، تاکہ آگے کی کارروائی کے لیے ہمارے پاس وقت ہو۔ توجہ کے ساتھ سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ ہمارا دین، دین اسلام کامل اور مکمل مذہب ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ہمارا دین، دین اسلام کامل اور مکمل مذہب ہے۔ اس دین میں صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہی عبادت نہیں، ایک مسلمان کی زندگی کے تمام ضروریات اگر جائز ہیں، قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ ان ضروریات کو بھی عبادت بنا دیتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ، بولو، کیا بھی بولو رے بابا، سمجھ میں آئی بات؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہی عبادت نہیں، ایک انسان اور خاص طور پر ایک مسلمان اپنی زندگی کے ضروریات، اگر وہ ضروریات جائز ہو اور وہ ضروریات قرآن اور حدیث اور سنت کے مطابق ہو،
اللہ تبارک و تعالیٰ ان ضروریات کو بھی عبادت بنا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کھانا، انڈی والے کھانا کھاتے نہیں کھاتے؟ ارے بولو بھائی، کھاتے نہیں کھاتے؟ کھاتے۔ کھانا اصل میں عبادت نہیں ہے، ضرورت ہے۔ عبادت الگ، ضرورت الگ۔ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، کھانا عبادت نہیں، کھانا ضرورت ہے۔ اور صحیح کام، جائز کام، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھوک جیسی ایک چیز رکھا ہے، 4-5 گھنٹے کے بیچ میں اگر نہیں کھاتا ہے تو پھر وہ لاغر اور کمزور ہو جائے گا۔ ضرورت ہے اس کی زندگی کی، جائز بھی ہے۔ اور شریعت کے مطابق اگر وہ کھانا ہو، حلال طریقے سے حاصل ہوا ہو، کھاتا بھی ہے تو نبی کی سنتوں کو سامنے رکھ کر کھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کھانے کو بھی عبادت بنا دیتے ہیں۔ مثال دیتا جاؤں تو وقت ختم ہو جائے گا۔ اور ایک بات سنو، کچھ چیزیں صرف عبادت ہیں، ضرورت نہیں۔ کچھ چیزیں صرف ضرورت ہے، عبادت نہیں۔ کچھ چیزیں عبادت بھی ہیں، ضرورت بھی ہیں۔ نماز صرف عبادت، انسان کی ضرورت نہیں۔ کھانا پینا صرف ضرورت، عبادت نہیں۔ اور کچھ چیزیں ضرورت بھی ہیں، عبادت بھی ہیں۔ ان چیزوں میں سے ایک نکاح ہے، نکاح عبادت بھی ہے۔ اس لیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو یہ کہا، ویسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نکاح کرو یہ بھی بولا۔ قرآن میں کسی کام کے کرنے کا حکم آتا ہے تو اکثر چیزیں وہ عبادت بن جاتی ہیں، اور ساتھ ہی نکاح ایک انسان کی ضرورت بھی ہے۔ نکاح کے بغیر ایک مرد کی زندگی بھی نامکمل، نکاح کے بغیر ایک عورت کی زندگی بھی نامکمل۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، کبھی آپ حضرات علماء کرام انڈی کے ان کے ساتھ بیٹھو اور تفصیل سے سنو، جن کا نکاح ہوا اور جن کا نکاح ہو رہا ہے اور جن کا نکاح ہونا باقی ہے۔ زیادہ مرد کے لیے نکاح بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ ایک تجربہ ہے، ایک مطالعہ ہے، ایک حالت ہے۔ بائی چانس ایک مرد کے بغیر ایک عورت اپنی زندگی کا سفر مشکل ہی صحیح گزار سکتی ہے، لیکن ایک عورت کے بغیر ایک مرد اپنی زندگی کا سفر کسی صورت سے گزار نہیں سکتا۔ تقریباً میں جب سے ہمارے ملک کے پی ایم کو جان رہا ہوں، اسی ٹینشن میں ہوں کہ آنٹی کے بغیر انکل کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ مشکل ہے، بہت مشکل۔ مرد نہ ہو زندگی میں عورت زندگی گزار سکتی ہے، لیکن عورت مرد کی زندگی میں نہ ہو پھر اس مرد کی زندگی انتہا درجے پر مشکل بن جاتی ہے۔ تفصیل ہے ان تمام باتوں پر، علماء بیٹھے ہیں، ان کا سر ہلانا میرے لیے سند ہے۔ اللہ نے نکاح کو اتنا اہم اور ضروری قرار دیا ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے میرے دوستو جس کے متعلق آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کا آدھا حصہ نکاح ہے، آدھا دین نکاح ہے۔ اور یہ جملہ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ،
جس نے نکاح کیا اس نے آدھے دن کو مکمل کیا۔ کئی مرتبہ آپ حضرات اس جملے کو، حدیث کو سنے ہوں گے علماء کرام کے زبان سے۔ میں ذرا آج وقت کو سامنے رکھ کر اس جملے کی تحقیق آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نماز بہت بڑی عبادت، لیکن اللہ کے رسول نے نماز کو آدھا دن نہیں کہا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ارے منڈی تو بھی ہلاؤ بھائی، آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ نماز دین کا ستون ہے، پڑھنا ضروری ہے، نہ پڑھے تو ایمان کو خطرہ ہے۔ تمام باتیں اپنی جگہ پر، لیکن نبی نے نماز کو آدھا دن نہیں کہا۔ روزہ سال میں ایک مرتبہ، ڈھال بچاؤ، لیکن نبی نے آدھا دن نہیں کہا۔ زکوٰۃ نجات ہے، آدھا دن نہیں کہا نبی نے۔ حج جنت ہے، لیکن آدھا دن نہیں کہا۔ ماں باپ کی خدمت، عمر میں برکت، خدموں تلے جنت، آدھا دن نہیں کہا۔ جتنی عبادتیں شریعت مطہرہ میں ہیں، جس کی فضیلتیں قرآن اور حدیث میں ہیں، کسی عبادت کو اللہ کے نبی نے آدھا دن نہیں کہا۔ لیکن جب بات نکاح کی آ گئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح آدھا دن ہے۔ کبھی آپ سوال کریں علماء کرام سے کہ مولانا آخر نکاح آدھا دن، بات کیا ہے، راز کیا ہے، تفسیر کیا ہے، تشریح کیا ہے؟ نکاح کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا دن کیوں کہا؟ تماشا بن گیا نکاح آج ہمارے زمانے میں، لین دین بن گیا ہمارے زمانے میں نکاح، رسم و رواج کے نرغے میں آ گیا نکاح۔ کوئی سمجھ کر آج مولانا کوئی عبادت نہیں کرتا، نماز نہ سمجھ کر پڑھتے ہیں، روزہ نہ سمجھ کر رکھتے ہیں، زکوٰۃ نہ سمجھ کر دیتے ہیں، حج نہ سمجھ کر کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے نکاح بھی سمجھے سوچے بغیر کرتے ہیں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے دیوانہ اٹھیا ملیدہ کٹیا، جس کی جو ضرورت نکاح کر لیا، جس کے ذہن میں جو آیا ویسا نکاح کر لیا۔ بہت بڑی فضیلت ہے نکاح کی، اسے دنیا کا عمل نہ سمجھو، دین کا عمل ہے، یہ خالص دین کا عمل۔ ہم نے اسے دنیا کا عمل بنا لیا، اسی لیے تمام بیکار کی چیزیں، ناجائز چیزیں، غیروں کے رسوم و رواج ہمارے نکاحوں میں آ گئے، خرافات ہمارے نکاحوں میں آ گئے، حرام چیزیں ہمارے نکاحوں میں آ گئے۔ نکاح کا ایک ہی عمل اس وقت نکاح میں شریعت کا باقی ہے، لڑکی کے دیکھنے سے لے کر باقی جتنی باتیں ہیں، کوئی کام ہمارا اس وقت نکاح کے موقع میں شریعت کے مطابق نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے نکاح کا جو فائدہ ہم کو ملنا وہ فائدہ ہم کو نہیں مل رہا ہے۔ دیکھو آقا نے کیا فرمایا، نکاح آدھا دن ہے۔ کیوں آدھا دن؟ بتاتا ہوں، سنو۔ نماز پڑھتے 10 منٹ میں نماز ختم، نماز شروع ہوتی تکبیر سے، سلام پھیرتے ہی نماز سے باہر ہو گئے، اور روزہ رکھتے 12-13 گھنٹے کا، طلوع صبح صادق سے روزے میں داخل ہوتے، افطار سے روزے سے باہر نکل جاتے، زکوٰۃ دینے سے عمل شروع ہوتا، لینے سے عمل ختم ہو جاتا۔ حج 5 دن کا عمل ہے، 5 دن کے بعد آدمی حج میں نہیں رہتا،
तमाम इबादतों में दाखिला भी है, खुरूज भी है, निकलना भी है। तमाम इबादतें वक्तिया, हमारे मदारिस अरबिया में, हमारी किताबों में ये लफ्ज़ आता है, तमाम इबादतें वक्तिया, वक्त पर शुरू होती और वक्त पर ख़त्म हो जाती। लेकिन दो इबादतें वक्तिया नहीं, दाइमा। एक ईमान, आदमी जिस हालत में रहता है ईमान के अंदर रहता है। वो घर में रहे ईमान में, बाहर रहे ईमान में, मस्जिद में रहे ईमान में, मस्जिद के बाहर बाजार में रहे ईमान में, अपने शहर में रहे ईमान में, सफ़र में जाए ईमान में। ईमान एक ऐसी इबादत जिसे दाइमा, हमेशा। दूसरा निकाह, वक्तिया इबादत नहीं, दाइमी इबादत। अब आप देखेंगे नौशे से जब पूछा जाएगा क्या आपने कबूल किया, तो नौशा जब बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया, उस वक्त निकाह में दाखिल होते हैं। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह, अल्लाह इनके निकाह की हिफाजत फरमाए। पूरी ज़िंदगी निकाह में रहते हैं, घर में रहे निकाह में, बाहर रहे निकाह में, सफ़र में रहे निकाह में, हज़र में रहे निकाह में, शौहर अमेरिका में हो, बीवी इंडी में हो, तब भी निकाह में, कभी निकाह से बाहर नहीं होते। यहाँ तक के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस वक्त होने वाले निकाह का एतबार इतना मजबूत हो जाता है, इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह हशर के मैदान में हिसाब और किताब से फारिग होकर अल्लाह के फजल और नबी की सिफारिश के बाद जब जन्नत जाएंगे तो इसी निकाह के एतबार पर हर शौहर अपनी बीवी के साथ, हर बीवी अपने शौहर के साथ इंशाअल्लाह ताला जन्नत में जाएंगी। पूरे लोग परेशान हो गए, मौलाना क्या रे ये मुसीबत वहां भी आती कहते ना बोल कर रहे। नहीं, दुनिया में हो सकती है शौहर बीवी को सताए, बीवी शौहर को सताए, लेकिन जन्नत में कोई सताना, कोई तकलीफ नहीं, कोई टेंशन नहीं। पूरी जिंदगी निकाह में रहते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने इस निकाह के अमल को आधा दिन करार दिया। इस वक्त एक वाक़या हमेशा मैं कहता हूँ, माँ और बहनें गौर से सुने, आप भी सुने। हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी। लेकिन हज़रत फ़ातिमा हज़रत आयशा के बतन से पैदा नहीं हुई, पेट से। हज़रत फ़ातिमा की सगी अम्मा का नाम हज़रत खतीजा, इंतकाल हो गई। बाद में नबी ने कई निकाह फरमाए, उनमें से एक बीवी का नाम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इत्तफाक से हज़रत आयशा और हज़रत फ़ातिमा की उम्र 2-3-4 साल का फ़र्क एक था, और 2-3 साल का फ़र्क रहा तो कोई बड़ा फ़र्क लोग नहीं जानते। सैयदा फ़ातिमा एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ बैठी थी। एक सवाल करती है, बड़ा अजीब व गरीब सवाल। क्या सवाल? अम्मी जान बताओ कि आपका मकाम बड़ा है कि मेरा मकाम बड़ा है? कितना प्यारा सवाल है। देखो, आज औरतें बैठकर बातें करें सिवाय गीबत के और कुछ नहीं, जिंदगी फोड़ने के बातों के अलावा और कुछ नहीं। दीन की कोई गुफ्तगू नहीं है औरतों के बीच में। तुम्हें नमाज पढ़ लिए क्या? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी नमाज पढ़ना है। तुम्हारे कितने रोज़े, मेरे कितने रोज़े, तुम्हें कितने पारे कुरान पढ़े, मैं कितने पारे रोज़ाना कुरान पढ़ती, तुम्हें हुजूर पर दरूद कितने मरतबा पढ़ते रोज़ाना, ये गुफ्तगू नहीं, खाली गीबतें। लेकिन अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत फ़ातिमा दोनों मिलकर बैठी हैं। बात, उन्वान, मौजू, सवाल। सैयदा फ़ातिमा ने हज़रत आयशा से पूछा, अम्मा
تمہارا مقام بڑا ہے کہ میرا مقام بڑا ہے؟ حضرت عائشہ چونکہ حضور کی تمام بیویوں میں اور حضور کی امت کی تمام عورتوں میں سب سے بڑی عالمہ، سب سے بڑی فاضلہ، سب سے بڑی مفتیہ، تقیہ، نقیہ، جن کی شان میں قرآن کی آیات، بڑا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو عطا فرمایا۔ حضور کی زندگی کے دو حصے، ایک حصہ باہر کا، ایک حصہ اندر کا۔ اندر کا نبی کا جو زندگی کا حصہ تھا اس میں آدھے سے زیادہ علم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اگر حضور کے اندر کی زندگی کا کوئی مسئلہ ہوتا، حضرت عائشہ کے دروازے میں سائل اور طالب بن کر کھڑے ہوتے تھے۔ میں یہاں ایک بات چاہے عنوان سے ہٹا ہوا ہو، بات ہٹی ہوئی ہو، عرض کروں، میری مائیں، علم سے اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ تمہارے پاس علم آئے گا، تمہارا گھر علم سے بھر جائے گا، تمہاری نسلوں میں علم آئے گا، تمہارے پاس علم آئے گا، تمہاری نسلوں کے اندر معرفت خداوندی آئے گی، تمہارے پاس علم آئے گا، تمہارے گھر کے ہر فرد کے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ مجھے معاف فرمائے، جب گھر کی عورت کے اندر علم نہ ہو تو گھر کے مرد کی جہالت سر چڑھ کر بولتی ہے۔ جتنے اولیاء، جتنے ائمہ، جتنے مفسرین، جتنے محدثین، جتنے غوث اور قطب و ابدال ہیں، سب کی تاریخ کا مطالعہ کرو۔ سب کی تاریخ کے مطالعے کا نتیجہ یہی نکلے گا، ان اللہ والوں کی زندگی کے پیچھے ان کے گھر کی عورتوں کا زبردست ہاتھ تھا، جس کی وجہ سے ان کے گھر کے افراد اللہ کے اولیاء بنے، نبی کے عاشقین بنے، ان کے اندر تقوی آیا، ان کے اندر سنت آئی۔ کیونکہ علماء بیٹھے ہیں، پوچھ کر دیکھو، باہر کی تربیت سے زیادہ مؤثر اندر کی تربیت ہوتی ہے۔ میرے پاس ہزاروں اس عنوان پر واقعات موجود ہیں، لیکن کہنے کا وقت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ زبردست عالمہ، جب حضرت فاطمہ سوال کرتی ہے، اماں تمہارا مقام بڑا ہے کہ میرا مقام بڑا ہے، تو حضرت عائشہ کے پاس جواب تھا، لیکن حضرت عائشہ نے جواب نہیں دیا۔ کہا کہ بیٹی تو ہی بتا کہ کس کا مقام بڑا ہے۔ کیوں؟ حضرت عائشہ جانتی کہ میرا جواب سن کر بیٹی کا دل ٹوٹ جائے گا، چلو اسے ہی جواب کا موقع دے۔ حضرت فاطمہ بڑی سادگی کے ساتھ جواب دیتی ہے کہ امی جان، غور کرتی ہوں، نتیجہ نکلتا ہے کہ میرے ابا نبی ہے، میں نبی کی بیٹی ہوں، آپ کے ابا نبی نہیں ہے، آپ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، اور یہ بات پکی ہے، ساری دنیا کے تمام صدیقین مل جائیں لیکن ایک نبی کی فضیلت پر پہنچ نہیں سکتے۔ ساری دنیا کے شہداء مل جائیں، ایک نبی کی فضیلت پر پہنچ نہیں سکتے۔ ساری دنیا کے علماء مل جائیں، ایک نبی کی فضیلت پر پہنچ نہیں سکتے۔ اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی اماں کے سامنے اپنا مقام، اپنی فضیلت، اپنا مرتبہ بیان کیا۔ اماں غور کرتی ہوں تو نتیجہ نکلتا ہے کہ میرا مقام بہت بڑا ہے کہ میں نبی آخر الزمان، خاتم النبیین والمرسلین، امام الانبیاء کی بیٹی ہوں، آپ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا مرحبا 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 بیٹی، بہت بڑا جواب اور بہترین جواب ہے کہ تیرے ابا نبی ہیں، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تو صدیق کی بیٹی ہوں، میرے ابا تو تیرے ابا کے غلام ہیں۔ حقیقت اور بھی یہ ہے بیٹی کہ تیرے ابا نہ ہوتے تو میرے ابا بھی نہ ہوتے۔ جواب کی توصیف ہوئی، جواب کی تعریف ہوئی، جواب پر مرحبا کہا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین
اپنی بیٹی کے سامنے فرماتی ہے کہ بیٹی میرے ذہن میں بھی ایک جواب ہے، اگر تو چاہے تو بیان کروں۔ بیٹی فاطمہ نے کہا بیان کیجیے اماں جان، بیان کیجیے۔ تب جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے کہ بیٹی میں نے تیرے ابا نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ سے یہ بات سنی ہے کہ حشر کے میدان میں حساب و کتاب سے تیرے ابا کی امت فارغ ہو کر جب جنت کو جائے گی، ہر بیوی کا ہاتھ اس کے شوہر کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس پر اگر قیاس کرے تو بیٹی فاطمہ تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اب تو ہی نتیجہ نکال بیٹی کہ کس کی فضیلت زیادہ ہے۔ یہ وہ چیز ہے میرے دوستو، یہ وہ عمل ہے میرے دوستو، یہ وہ عبادت ہے میرے دوستو۔ کیا انڈی، کیا بیجاپور، کیا کرناٹک، کیا ہندوستان، تمام عالم کے مسلمانوں سے حضرات علماء کا یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میں، نکاح کو عبادت سمجھو، نکاح کو تجارت نہ سمجھو، نکاح کو شریعت سمجھو، نکاح کو بزنس نہ سمجھو، نکاح کرو، ایسے کرو جیسے شریعت نے کرنے کا حکم دیا۔ لین دین کا دور تک اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں آپریشن نہیں کرتا، پوسٹ مارٹم کرتا۔ تقوی کا اعتبار تو اس زمانے میں مولانا نکاح کے وقت ہوگا، ورنہ پوری رات نماز پڑھنے والے آج بھی موجود ہیں، دن میں نماز کا اہتمام کرنے والے آج بھی موجود ہیں، ایک روزہ نہ چھوڑنے والے آج بھی موجود ہیں۔ اتنی لمبی لمبی داڑیاں موجود، سر میں ٹوپیاں اور امامہ، مسجدوں کے ذمہ دار، مدرسوں کے ذمہ دار اور خانقاہوں کے ذمہ دار، اولیاء اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، صحیح حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والے، سب تقوی اپنی جگہ پر ہے۔ جب اپنا یا اپنے بچوں کے نکاح کا وقت آتا ہے، ان کے تمام تقوی کو لقوہ لگ جاتا ہے۔ وہ نمازیں کہاں جاتی ہیں جب شادی کا وقت آتا ہے؟ وہ روزے کہاں جاتے ہیں جب شادی کا وقت آتا ہے؟ وہ اولیاء کی محبت کے دعوے کہاں جاتے ہیں جب شادی کا وقت آتا ہے؟ وہ حدیث پر عمل کرنے کے دعوے کہاں جاتے ہیں جب شادی کا وقت آتا ہے؟ امت کی فکر کے دعوے کرنے والے، امت کی فکر کرنے والے، شادی کا جب وقت آتا ہے تمام تقوی کو بنڈل بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ وہ تمام چیزیں ہماری اور ہماری اولاد کی شادیوں میں داخل ہو جاتے ہیں، جس کو دیکھ کر فرشتے یہ سوچتے ہیں کیا یہ بھی مسلمان ہے؟ کیا یہ محمد کا امتی ہے؟ کیا یہ محمد کا غلام ہے؟ ہماری شادیوں میں مجھے صاف صاف کہنے دو، ہماری شادیوں میں سوائے خطبہ نکاح، ایجاب و قبول اور مہر کے علاوہ دور دور تک شریعت کا نقطہ تک نظر نہیں آتا۔ اسی لیے اللہ نے ایک دن ہمارے حوالے کرتے ہیں، تو جو چاہے شادی کے دن کر لے، شادی کی بات کی پوری زندگی میرے قبضے میں ہے۔ شادی کے دن تو مجھے ناراض کیا، بقیہ زندگی تجھ سے تیرے بیوی کو ناراض کر دوں گا، تیری بیوی کو تیرے شوہر سے ناراض کر دوں گا۔ اس لیے میرے دوستوں، شادی کرو، شان کے ساتھ کرو، محبت کے ساتھ کرو، خوشی کا موقع ہے، پوری خوشی کے ساتھ کرو۔ اللہ کے نبی خوشی کرنے سے منع نہیں کیے، اللہ کے نبی ہنسنے سے منع نہیں کیے، اللہ کے نبی جائز طریقے سے ہمارے ضرورتوں کو پورا کرنے سے منع نہیں کیے، لیکن آپ شادی کے وقت خاص طور پر شریعت کا خاص لحاظ رکھو۔ شریعت میں شادی کے جتنے مسائل ہیں ان تمام مسائل کو اٹھا کر پڑھو۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ شادی کے پورے مسئلے میں لڑکی والوں پر 1 روپے کے خرچ کی ذمہ داری نہیں آتی۔ آج اس زبردست حکم اور پیغام کو مولانا اجازت دے تو میں کہوں، ہمارے اپنے ملک کی میں بات کروں،
भारत की बात करूं, इंडिया की बात करूं, बाहर के मुल्कों को छोड़ो, मैंने देखा नहीं और वहाँ की शादियों का इल्म मुझे नहीं, लेकिन हिंदुस्तान की बात करता हूँ कि हमारे मुल्क भारत का मुसलमान शादी जब करता है 99.9% मुसलमान शरीयत को भूल कर शादी करते हैं, जोड़ा जहेज लेकर शादी करते हैं, मांग कर शादी करते हैं, डिमांड करके शादी करते हैं, खाने का सवाल रखकर शादी करते हैं। इससे ज्यादा जिल्लत और इससे ज्यादा कमीनापन और इससे ज्यादा नीच हरकत और कोई नहीं हो सकती कि हमारे अपने खाने के लिए हम किसी और के सामने सवाल करें। मैं साफ बेंगलोर में कहता हूं, नौशाद बैठे हुए हैं, नौशाद से भी कहता हूं और तमाम नौजवानों से कहता हूं, तुम्हारी खुशी है पलंग तुम्हारा हो, तुम्हारी जरूरत है बीरू तुम्हारा हो, तुम्हारी जरूरत है कपड़े तुम्हारे हो, तुम्हारी जरूरत है खाना तुम्हारे ताकत और ख्वाहिश के मुताबिक हो। पूरी शरीयत में निकाह के पूरे बाब में लड़की वालों पर खुदा की कसम 1 रुपए की जिम्मेदारी नहीं, लड़की वालों की जिम्मेदारी क्या, लड़का पसंद आ जाए तो फिर गवाहों की मौजूदगी में निकाह पढ़ाकर ईजाबो कबूल के साथ अपनी लख्ते जिगर को हक बहकदार रसीद के तहत उसके शौहर के हवाले करना, यही एक जिम्मेदारी लड़की वालों पर आती है। उसके अलावा ना कपड़ों की जिम्मेदारी, ना शादी महल की जिम्मेदारी, ना खाने की जिम्मेदारी, ना पैसे की जिम्मेदारी, ना जोड़े की जिम्मेदारी, ना कार की जिम्मेदारी, कोई जिम्मेदारी लड़की वालों पर नहीं आती। तकरीर के बाद, निकाह के बाद, दावत के बाद जब घर जाएंगे, उलमाए किराम के बीच इनकी आवाज बनकर, एक कादिम बनकर आज मैं जो कह रहा हूं, इसे अकेले बैठकर सोचना, क्या हमारी शादियां ऐसी हुई, क्या हमारी शादियों का कर्ज हमारे ऊपर है। हमारे हजरत अमीर शरीयत हकीमुल मिल्लत मुफ्ती अशरफ अली साहब जो 50 साल बुखारी शरीफ का दर्स दिए, जिनके सामने हमने बैठकर बुखारी शरीफ को पढ़ा, हजरत ने खिताब में फरमाया, शादी के वक्त लड़का लड़की वालों के पास से सवाल करके जो भी चीजें लेता है वो दुनिया में अदा करना वाजिब है, वरना हिसाब हशर के मैदान में होगा। 50 साल बुखारी का सबक देने वाला मुहद्दिस पूरी जमानत के साथ ये बात कहता है कि शादी के वक्त लड़की वालों की तरफ से लड़का जो भी लेता है उसे दुनिया में वापस करना वाजिब है, वाजिब। अगर अदा नहीं किया तो कल हशर के मैदान में अल्लाह की अदालत में हिसाब होगा। यहाँ की मोहब्बतों पर भरोसा न करो, वहाँ का हाल ही कुछ और है, जिसको कुरान बयान करता है, व उम्मी ही व अबी व साहिबती ही व बनी लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शअनी युगनी। माँ बेपरवाह हो जाएगी औलाद से, बाप बेपरवाह हो जाएगा औलाद से, बीवी बेपरवाह हो जाएगी शौहर से, शौहर बेपरवाह हो जाएगा बीवी से, दोस्त से अजनबियत इख्तियार करेगा, सब अपनी नजात की फिक्र करेंगे। भला हो गया अपनी शान पर रहेंगे, बुरा हो गया तो फिक्र में रहेंगे। कोई किसी को एक नेकी देकर साथ नहीं देगा। बीवी की मोहब्बत का वास्ता, बीवी कहेगी दुनिया में बीवी थी, फैसला हो जाए तो जन्नत को आ जाओ, इंतजार करूंगी, यहाँ एक नेकी नहीं दूंगी। माँ पेट में बच्चा रखने वाली, दूध पिलाने वाली, पालने वाली, मोहब्बतों का इजहार और हक अदा करने वाली, खुदा की कसम हशर के मैदान में साथ नहीं देंगे। इसलिए दुनिया में मामलात साफ रखो, शादियों को सादी सीधी करो। मैं अभी बीजापुर से आ रहा था, इंडी का सफ़र, कार में बैठकर वो वाक़ियात में मौलाना
यहाँ के नौजवानों के ज़ुबान से सुना हमारे कौम की बच्चियों की आवारगी के बारे में, आज़ादगी के बारे में। और मैं इन उलमाए किराम की दुआएं और वालिदैन की दुआएं, असातिज़ा की दुआओं से इस छोटी सी उम्र में तकरीबन 80% हिंदुस्तान का दौरा सिर्फ दीन की खिदमत के नाम पर किया हूँ। और खुदा की कसम, जिस गांव, जिस स्टेट और जिस रियासत, जिस शहर को जलसे के लिए जाता हूँ, जलसा किसी भी उन्वान का क्यों ना हो, मुझे उन्वान देते हैं कि मौलाना हमारी कौम की बच्चियाँ गैरों के हवाले हो रहे हैं। हमारे ये नौजवान, मुझे माफ़ फरमाए, मैं साफ साफ कहता हूँ, इस बात को सुनकर आपको गुस्सा आता होगा, इन वाक़ियात को सुनकर आपको गुस्सा आता होगा, जब हमारी कौम की बच्चियां गैरों का हाथ थाम कर गैर की ज़िंदगी का हिस्सा बनती हैं। सुनते हैं तो आपको गुस्सा आता है, देखते हैं तो आपको गुस्सा आता है। मैं कान पकड़ता हूँ, मुझे साफ कहने की इजाज़त दे दे, आज हमारी कौम की बच्चियां जो एक मुसलमान बाप के खून से पैदा होती है, एक मुसलमान माँ के पेट में 9 महीने का अरसा गुजारती है, एक मुसलमान माँ का 2 साल तक दूध पीती है और 15 साल तक एक मुसलमान के आशियाने में रहती है। ये 15-18 साल के अरसे में वो खुदा को पहचान चुकी होती है, रसूलुल्लाह को पहचान चुकी होती है, कुरान पढ़ चुकी होती है। आखिर इतना लंबा अरसा इस्लाम के आगोश में रहकर, इस्लाम के साए में रहकर वो एक गैर मुस्लिम का हाथ थामती है, तो रीज़न क्या है? अपने जज्बात नहीं नौजवानों, तुम्हारे शादी के लेन देन का सवाल उनको गैर मुस्लिमों का हाथ थामने पर मजबूर कर रहे हैं। तुम अगर शादी करोगे, इंशाअल्लाह ताला एक बच्ची भी हमारी गैर का हाथ नहीं थामेगी, इंशाअल्लाह। इसकी ज़मानत मैं देता हूँ, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि मैं माहौल में उतरता हूँ, झोपड़ियों को जाता हूँ, हालात को मालूम करने के लिए अच्छे बुरे माहौल पे मैं उतर जाता हूँ। नौजवानों, लिए हैं तो वापस करो, शादियाँ नहीं हुए आज उलमा के सामने अहद करो, शरीयत के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला शादी करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह करेंगे। कौन कौन करेंगे? हाथ उठाओ। अरे जिनकी नहीं हुई उन्हों हाथ उठाओ, जिनकी होगी उन्हों भी हाथ उठाएंगे। इंडी से हमें कार में नहीं, जनाजे में जाना पड़ेगा। जो लिए वो वापस करो। जिनकी शादियां नहीं हुई वो बगैर जोड़े, बगैर दावत, बगैर सवाल के शादी करने का पूरा इरादा करो। करेंगे इंशाअल्लाह। और भी बहुत सारी बातें हैं, कभी किसी जलसे में या जुमे में हजरत उलमा आपके सामने बयान करेंगे। और एक 2-3 मिनट बात सुन लो, नौशा से कहता हूँ, शादी कर रहे हैं आप, एक लंबी जिंदगी है आपके सामने, बीवी की जिम्मेदारी नहीं वो आपको लेकर चले, आपकी जिम्मेदारी है आप बीवी को लेकर चले, उसे संभाल कर चले। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा वलिर्रिजाली अलैहिन्ना दरजा। गाड़ी होती है, ड्राइवर आप हैं, आप जैसे चलाएंगे गाड़ी वैसे चलेगी। गाड़ी की जिम्मेदारी नहीं कि वो ड्राइवर की हिफाजत करके लेकर चले, ड्राइवर की जिम्मेदारी है वो गाड़ी की हिफाजत करके लेकर चले। बिल्कुल इसी तरीके से आपकी जिम्मेदारी है आप अपनी बीवी को पूरी मोहब्बत के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ लेकर चले, जैसे हमारे बड़े चले हैं। पहली नज़र पर सलाम करें, आप पहले सलाम करें, उसके करने से पहले आप सलाम करें, इज्जत से बात करें अपनी बीवी को, खाली नौशों को नहीं, तुम ना भी। शादी के बाद बीवी को हजरत ऐसा पुकारता, किस्मत पर रोती उन्हें, गए एक गिलास पानी ला, मामा फिरौन का पोतरा। जुबान बराबर रखो, बीवी
کو اگر تمہیں محبت سے نہیں پکارے، تمہیں باہر کتنے بڑے اخلاق والے رہے تو بھی گھر کے اندر نکمے. صاف بات، میرے سر میں ڈبٹا، میرے چہرے میں داڑھی، یہ تو آپ کے پاس بھی ہے، لیکن میں یہ باتیں میری طرف منسوخ کرتا ہوں. میرے سینے میں قرآن ہے، علم ہے، میں ممبر والا ہوں، مصلی والا ہوں، مسند والا ہوں. اگر بیوی کے سامنے میرے اخلاق نہیں، میرا علم بھی بیکار ہے، علم بیکار. بیوی کو ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ پکارو. جی ایک گلاس پانی لاؤ لاؤ. میرے ابا زکریا صاحب بولتے تھے کیا بھی نہیں، ایک واؤ بڑھا دے لو، واؤ لا لاؤ. کیا بڑھیا؟ بولو، منہ کھولو. واؤ. دونوں میں فرق کیا ہے معلوم؟ لا بولیں گے سیدھا جاتی، انہیں کہاں پڑی ہے کہ وہ گلاس اٹھاتی، کیا حالت میں رہتی کہ وہ حالت میں پانی پکڑتی. لے لے کاکو، انہیں بھی زور سے نہیں بولی تو ہلو بولتی، پی کی کہتا 2022-23 ماڈل، ہمیں کیسے ہی کی ویسے انہیں بھی ہے. کیا گے کہتا انہیں بھی بولتی کیا رے، چل رہا نہیں چل رہا. لاؤ بولو. گلاس اٹھاتی، دیکھتی، ایک مرتبہ دھوتی، پانی پکڑتی، پھر پانی دیکھتی، ایسے لا کو دیتی. لکھنؤ کے نواب کی پوتری، وہ بھی بولتی لیجئے جناب، سیراب ہو جائیے. اتنی محبت سے بولتی، خالی واؤ بڑھائے تو. میں نے دیکھا، میں نے سنا، اچھے اچھے لوگ اپنی بیوی کو پکارنا نہیں جانتے. توبہ توبہ توبہ. غرض اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، پھر کبھی موقع ملے گا تو علماء یا میں خود آ گیا تو انشاءاللہ عرض کروں گا. دلہن بھی پردے میں بیٹھی ہے، بہنیں بیٹھی ہیں، ان سے بھی گزارش ہے شادی تک. میرے پاس رمضان میں ایک سوال ایک اللہ کی بندی کا آیا، ایک بچی پر ماں باپ کا حق زیادہ ہے کہ شوہر کا حق زیادہ؟ میں فوراً جواب نہیں دیا، مطالعہ کرنے کے بعد دیا. شادی ہونے تک بچی پر ماں باپ کا حق زیادہ ہوتا ہے، شادی کے بعد بچی پر شوہر کا حق زیادہ ہوتا ہے. اللہ پہلے، رسول اللہ بعد میں، اس کے بعد شوہر. شوہر کو بہت خوش رکھو، گھروں میں برکت، زندگی میں برکت، عمر میں برکت. باپ کے گھر میں تمہیں بریانی کھائے اپنی جگہ پر، شوہر کے گھر میں دال روٹی ملی تو اسے اپنی قسمت سمجھو، کبھی شوہر کو تانا مت دو. اور شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر ہرگز قدم نہیں رکھنا. یہ تربیت کرو اپنے بچیوں کو. کہاں تربیت کرتے؟ صاحب بولتے بھیجیا تو بلا لے کر آیا تو آ، نہیں تو آ جا، بعد میں دیکھ لیں گے. چل رہا ہے یہ قصہ. شوہر کی اجازت کے بغیر، بعض اولیاء فرماتے ہیں جو بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم رکھتی ہے، اس کی عزت کچھ خطرہ نہیں، اس کے ایمان کو بھی خطرہ ہے. اللہ اکبر. ایک ضعیف روایت والا واقعہ، میں پوری تفصیل سے نہیں کہوں گا. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ اپنے شوہر سے ذرا چھوٹا جھگڑا کر کے معافی مانگ کر جب اپنے گھر کو آتی ہے، چہرہ دیکھ کر نبی پہچانتے ہیں. اس کے بعد پوچھتے ہیں بیٹی فاطمہ تو جھگڑے کے بعد آئی ہے، علی سے اجازت لے کر آئی کہ نہیں آئی؟ فاطمہ نے کہا ابا اجازت لے کر آئی ہوں. تب جا کر نبی نے کہا اگر فاطمہ تو اجازت کے بغیر علی کے آتی
راستے میں تیرا انتقال ہوتا، تیرا باپ محمد اللہ کا نبی تیرے جنازے کی نماز نہیں پڑھاتا۔ بڑی باتیں ہیں، اسی لیے میں نے شروع میں کہا 10 15 20 منٹ میں ادا کرنے والا عنوان نہیں ہے۔ گھروں کو جنت بناؤ، گھروں کو جنت۔ جس گھر کے اندر میاں بیوی کی محبت، میاں بیوی کے اندر سمجھوتا، میاں بیوی کے درمیان کمپرومائز اور میاں بیوی کے درمیان اچھے تعلقات اور خدمت سب کچھ ہوتے ہیں، وہ گھر جھوپڑی ہو اللہ تعالیٰ جنت کا مزہ عطا فرماتے ہیں۔ نوشا سے امید ہے ان تمام باتوں پر عمل کریں گے۔ بقیہ اوقات میں بھی علماء کی خدمت میں حاضر رہ کر آپ پوچھیں کہ حضرت شادی ہوگی، مجھے کیسے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے، کامیاب کیسے کرنا ہے، علماء آپ کو بتائیں گے، عمل کریں، انشاءاللہ تعالی کامیاب زندگی بنے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس نکاح کو بے حد قبول فرمائے، زوجین کے درمیان محبت مودت الفت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔